بے سے بہتر تعمیر محل کرایا، پھر رعایا میں یہ اعلان کرایا اس محل میں عیب نکالے، جو کوئی عیب نکالے گا اسے میں انعام دوں گا۔ لیکن اتنا شاندار کام کرایا، مکان بنوایا کہ ظاہر میں کہیں کوئی عیب نہیں، جو کوئی آتا دیکھتا وہ خوش ہوتا اور بادشاہ کی تعریف کر کے رخصت ہو جاتا تھا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ دوستو اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ اور دوسرا کور اللہ نے ہونٹ کا چڑھا دیا ہے۔ جب بھی آدمی بات کرے پہلے ہونٹ کھلتے ہیں، پھر جبڑے کھلتے، پھر زبان چلتی ہے۔ آدمی بات ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ ہونٹ اور جبڑے نہ کھلے، پھر وہ اشارے سے بات کرے گا، گونگا کہلائے گا۔ تو اس میں میسج اور پیغام یہ ہے کہ زبان کے چلانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے سوچیں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے۔ اگر انجام پر نگاہ رکھے گا غلطی کرنے سے بچے گا۔ عورتوں میں جھگڑے اور فساد کی بھی زیادہ بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال ہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپس میں اس انداز میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ وہ بات انہیں کڑوی لگتی اور وہی اختلاف کا، جھگڑے کا اور آپس میں لڑائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے دو گھر میں، چند گھروں میں، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی باتیں پھر بڑھتی چلی جاتی کہ پنچایت کی صورت اور شکل اختیار کر جاتی ہے۔ بزرگوں، اسی طرح دوسری چیز جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، اس کا بھی مس یوز نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ اس کی حفاظت انسان اپنے طور پر دو کور سے کرتا ہے، ایک زیر جامہ، ایک پائجامہ۔ ایک تو اندر چھوٹا کپڑا پہنتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اچھا بڑا جو حیثیت کے موافق ہو اسے استعمال کرتا ہے۔ اس میں بھی ایک میسج اور پیغام ہے کہ ان دو کپڑوں کے تہوں کو ہٹانے سے پہلے ہمیشہ غور کریں کہاں استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اگر اس پر نظر ہوگی، یہ خیال و احساس ہوگا تو اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، بدکاری کی طرف نہیں جائے گا، گناہ ایسا نہیں کرے گا جس سے وہ رسوا ہو یا اس کے ماں باپ رسوا ہو، معاشرہ رسوا ہو، آخرت میں گرفت کا باعث ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، لا تکسروا بغیر ذکر اللہ، لا تکسر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام قاسیۃ للقلب۔ بہت زیادہ باتیں مت کرو، بہت زیادہ باتیں مت کرو اللہ کی یاد کے علاوہ، اس لیے کہ بڑبڑانا، بہت زیادہ باتیں کرنا دلوں کی سختی کا باعث ہے۔ آدمی کا دل گھٹ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اچھی بات پھر کہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی سمجھائے تو بھی ماننے کو تیار نہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہی شخص ہوگا جو دل کے لحاظ سے سخت ہو۔ بزرگوں، زبان کی حفاظت، سطر کی حفاظت ہم بھی کریں، اور اس چیز کی حفاظت کی ہم اپنی اولاد کو بھی خاص طور پر ہدایت و تعلیم دیں۔ اس طرح سے انہیں آراستہ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ غلط راہ پر، ڈگر پر جانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے، غور کرے وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تربیت اچھی ہوگی اور تعلیم بھی ہوگی تو انشاءاللہ خطاؤں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے
بد راہوں پر جانے سے بچنا آسان ہوگا، اور اللہ نیکیوں کی برکت سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ بزرگوں، صرف تمنا سے، آرزو سے ہماری اصلاح نہیں ہوگی، خواہش سے، چاہت سے ہماری اولاد کی اصلاح نہیں ہوگی، گھرانے کی اصلاح نہیں ہوگی، بیوی بچوں میں دینی و شرعی طریقے کا اہتمام کے ساتھ عمل زندہ نظر نہیں آئے گا، جب تک کہ فکر کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ دینی اور شرعی طریقوں کو، احکام کو ذوق اور شوق سے لاگو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ چاہت تو ہے کہ ہم بھی اچھے بن جائیں، ہمارے بچے بھی اچھے بن جائیں، بیوی بھی اچھی بن جائے، ماں باپ بھی اچھے بن جائیں، لیکن تمناؤں سے، آرزوؤں سے یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، تمناؤں سے یہ نعمت حاصل نہیں ہوگی۔ عملی طور پر خود کو، اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنا پڑے گا، جوڑنا پڑے گا، مسجدوں میں اہتمام سے آنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اور اولاد کے سلسلے میں فکر کرنی پڑے گی، اور انہیں بھی ہدایت دے کر کے عملوں سے جوڑنا پڑے گا، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کوشش و فکر سے آپ کے اندرونی حالات بھی بدلیں گے، گھروں کا ماحول بھی بدلے گا، اور معاشرے کے احوال بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج باتیں ہوتی ہے، سن لیتے ہیں، چاہت بھی ہوتی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہہ سن لینے کے بعد بھی عمل سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ بزرگوں، اپنے آپ کو، گھرانے کو، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے شرعی احکام کو، دینی طریقوں کو خوشی کے ساتھ اپنی ذات پر لاگو کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ اس وقت عالمی طور پر کوشش ہو رہی ہے، کوشش جاری ہے کہ کسی بھی طریقے سے دین سے، شرعی احکام سے، اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی تو جو بے حیائی اور برائیاں معاشرے میں مختلف نام سے موجود ہے، ٹھیپی کا جو عام رواج ہوتا جا رہا ہے، جس سے گھرانے کو بچانا، جن گھروں میں ماحول دینی نہیں ہے یا ماں باپ بہت زیادہ فکر مند نہیں ہیں، ان کے بچے اس ڈگر پر بہت زیادہ بڑھے گئے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ شراب نوشی، گٹکا خوری اور بد راہ پر جانے لگے ہیں۔ واپس انہیں صحیح راستے پر اور اچھے لوگوں کی ڈگر پر لانا مشکل ہوتا چلا جائے گا، دین سے قریب کرنا، شرعی طریقے پر لانا مشکل ہوگا، اور جب آپ سوچیں گے، چاہیں گے کہ ہم انہیں صحیح رخ اور راستہ دکھائیں، بتائیں، اس وقت جسم کے اعضاء و جوارح جواب دے چکے ہوں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، پھر آپ کی بات سنی نہیں جائے گی، مانی نہیں جائے گی، آپ کے بات کو آپ کے بچے ہی ٹھکرائیں گے۔ یہ زمینی حقیقت ہے جو ہمارے معاشرے، محلے میں، گھروں میں اس وقت موجود ہے، چاہے وہ جس نام پر ہو۔ اس لیے جو اس وقت جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام جمعیت علماء بہار کے توسط سے علاقے میں پہنچ کر نشہ مخالف مہم چلا رہے ہیں، اس میں سب سنجیدہ قسم کے لوگ ساتھ دیں، اور نوجوانوں کو، ان بچوں کو جو اس ڈگر اور رستے پر جانے لگے ہیں، روکنے اور باز رکھنے کی پابندی کے ساتھ کوشش کریں، ماں باپ بھی دھیان دیں، اور ذمہ دار سنجیدہ قسم کے سرپرست معاشرے کے چنیدہ لوگ بھی توجہ دیں، تاکہ یہ برائی جڑ سے ختم ہو اور معاشرے سے اس قسم کی برائیوں کو دور کیا جا سکے۔ بزرگوں، یہ زندگی چند روزہ ہے، ہم دنیا میں مہلت لے کر کے آئے ہوئے ہیں،
اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی مقدر ہے، فکس ہے، وہ وقت گزر جانے کے بعد آٹومیٹک ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اس دنیا سے روانہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے من سے نہیں آتا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے من سے نہیں آتا، اور نہ ہی دنیا سے کوئی انسان اپنے من سے جاتا ہے۔ نہ تو آنے میں اس کی چاہت کا دخل ہے، نہ ہی جانے میں اس کی چاہت اور اس کے وقت و ارادے کا دخل ہے۔ اللہ کے فیصلے اور حکم سے وجود پاتا ہے، آتا ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے جانے کا جب ٹائم آ جاتا، رخصت ہو جاتا ہے، تو آنے کے بعد جانے سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے اس میں آخر منمانی کیوں کرے؟ اس میں بھی اسی کے حکم کے پابند رہے جس نے یہاں بھیجا ہے۔ اگر اس کے حکم کی رعایت کے ساتھ نبی اکرم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا سے عمل کر کے جائے گا تو انشاءاللہ وہ فلاح پائے گا، کامیاب اور بامراد ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ بزرگوں، ہر شخص کی زندگی میں خطا ہے، گناہ، نافرمانی ہے۔ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات اور ہستی وہ ہے جو گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں، جن سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ لیکن سب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر بندہ خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے انسان خطا کار ہیں، سبھی گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ گاروں میں سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس گناہ کرتے جائیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو گناہ پر ڈھیٹا بنتا ہے، جری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر وہ ایسا ہو جاتا کہ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، اور دین سے، ہدایت سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم پھر ایسوں کی موت کس حالت میں آتی ہے۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، فکر و کوشش جس انداز میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل کی ویسی ہی توفیق بھی ملے گی۔ اگر ہم فکر کریں گے اور عملی طور پر اپنے آپ کو دین سے، شرع سے قریب کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا، عمل کی توفیق دے گا۔ آپ آسانی کے ساتھ دین و شرع کے مطابق زندگی گزار جائیں گے، دنیا میں بھی انشاءاللہ دین کی برکت سے کامیابی ملے گی، اور آخرت میں بھی دین پر چلنے کی وجہ سے کامیابی یقینی طور پر ملیں گے۔ اس لیے منمانی چھوڑ دیں، رب کی مان کر چلے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ بزرگوں، ایک مثال سنیں جس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، شاندار محل تعمیر کرایا۔ تعمیر کرانے کے لیے خزانے کے دروازے کھول دیے، جہاں جو چیز اچھی نہیں لگی دوبارہ بنوایا، بے سے بہتر تعمیر محل کرایا۔ پھر رعایا میں یہ اعلان کرایا، اس محل میں عیب نکالے، جو کوئی عیب نکالے گا اسے میں انعام دوں گا۔ لیکن اتنا شاندار کام کرایا، مکان بنوایا کہ ظاہر میں کہیں کوئی عیب نہیں، جو کوئی آتا دیکھتا وہ خوش ہوتا اور بادشاہ کی تعریف کر کے رخصت ہو جاتا تھا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سمجھ عطا ہوتی ہے
کہ وہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نظر میں نگاہ میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے کسی نیک بندے کا گزر ہوا، اس نے جب یہ صدا سنی، اعلان سنا، وہ بھی بادشاہ کا محل دیکھنے کے لیے گیا۔ محل کو دیکھا، ظاہر سے بڑا خوبصورت بنا اور سنورا ہوا تو تھا ہی۔ بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا، حاضر ہوئے، بادشاہ نے پوچھا اس مکان اور محل میں کیا عیب ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اس مکان میں، محل میں 2 عیب ہیں۔ ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا